الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا پھر مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 کی تفسیر ہے۔ اس میں ہم پورے کا پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر، لفظ تو خضر ہے لیکن عام روٹین میں مشہور ہے خضر علیہ السلام، اس میں ہم خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور کس طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو معاملات ہوئے، یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے، پورے کا پورا واقعہ جو ہے، یہ 3 احادیث میں مختلف طریقے سے آیا ہے، لیکن یہ لمبا، یہ اس حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 4725، 4726 اور 4727۔ ان 3 احادیث میں یہ واقعہ سیم ریپیٹ ہوا ہے، کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، نوف بکالی کہتا ہے خضر کے ساتھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں، یعنی کسی شخص کا جس کا نام نوف بکالی تھا وہ انکار کر رہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، یعنی کلیم اللہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے مجھے حضرت ابی، اب یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی روایت کے جو راوی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، مجھے حضرت ابی بن قعب نے بتایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اس دوران میں آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ آپ نے جب خطاب کیا تو لوگ رو پڑے کسی بات پہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ امپریس ہوئے، ان کے نالج، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے واعظ کی وجہ سے، ان کی خطابت کی وجہ سے لوگ بڑا امپریس ہوئے، لوگ رو پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا جی اس وقت آپ کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے فرما دیا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی طرف انہوں نے جو ہے اس بات کو منسوب نہیں کیا، اللہ تو موجود تھے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، جتنا بھی علم انبیاء کے پاس ہے وہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، یا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کو اللہ کا دیا گیا علم ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، تو اصل میں جو علم ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ بات انہوں نے نہ فرمائی کہ اللہ میرے سے بڑے عالم ہیں، تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم اس دنیا میں موجود ہے، اس سے ملاقات کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ مجھے بندہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی آپ کو گائیڈ کرے گی جی۔ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان رکھ دیا کہ آپ کہتے ہو کہ میں عالم ہوں، تو ڈھونڈنے کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے، رہنمائی کے لیے ایک مردہ مچھلی کو ڈیٹیل کر دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ رکھیں، جہاں وہ زندہ ہو جائے وہیں پہ آپ کی منزل ہے، وہیں پہ وہ شخص یعنی خضر علیہ السلام آپ کو ملیں گے۔ مچھلی زندہ ہوئی وہ چٹان کے پاس اور وہ پانی میں چلی گئی، لیکن ان کے جو غلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا جو شاگرد تھے، ان کا نام تھا حضرت یوشع ابن نون، تو ان سے جب انہوں نے مچھلی مانگی تو انہوں نے کہا جی وہ تو زندہ ہو گیا پانی، تو فرمایا آپ نے مجھے بتایا نہیں، فرمایا وہ مجھے شیطان نے بھلا دیا ہوگا۔ پھر جب واپس آئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب کپڑا لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تمہاری اس سرزمین پر سلام کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ اصل میں اس پورے قصے میں ایک استاد اور شاگرد کا جو رویہ ہے وہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے استاد اپنے شاگرد سے ایک رویہ اختیار کرتا ہے، اور استاد شاگردی یعنی سیکھنے کے لیے کس طرح کا جو رویہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا وہ رشد و ہدایت کی تعلیم مجھے دیں جس کی تعلیم آپ کو دی گئی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب دیکھیں استاد اپنی شرائط بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی واقعے کے متعلق مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا یہاں تک کہ اس کی تفسیر میں خود بتا دوں آپ کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے جلالی، تو آگے جو ابھی جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنے بھی کام حضرت خضر علیہ السلام کریں گے، ہر کام کے اوپر، ہر بات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اعتراض اٹھائیں گے، یعنی وہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر ایک تختہ نکال دیا، اس میں سوراخ کر دیا ہے، یعنی جس کشتی پہ وہ حضرات سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے کشتی میں جان بوجھ کے سوراخ کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ آگے گئے، جب کشتی سے کنارے پر اترے تو خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، یعنی بچے کو مار دیا۔ تو یہ بھی ایک خلاف جو ہے وہ قانون بات تھی کہ ایک شخص کو قتل کر دینا بلا وجہ کے۔ تو اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام پھر نہ رک سکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا، آپ نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے جان کو بغیر کسی جان کے بدلے مار دیا، یقیناً آپ نے انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آخر اس مرتبہ بھی معذرت کر لی۔ خیر اس بات پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں آپ کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر آگے گئے تو آگے ایک بستی تھی، تو بستی والوں نے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ اپنا مہمان ٹھہرا لیں، ہمیں کچھ کھانا پینا دے، تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو مہمان بھی نہیں ٹھہراتے اور آپ کو کھانا پینا بھی نہیں دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں بستی والوں کی ایک دیوار دکھائی دی، پھر انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو ایک بستی میں ایک دیوار دکھائی گئی جو گرنے والی تھی، یعنی وہ جھک رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور ان سے مہمانی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے صاف انکار کر دیا اور آپ نے ان کی جو ہے وہ دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان معاملات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری یہ خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید واقعات ہم سے بیان کرتا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آیت کی تلاوت کرتے تھے، کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ اس آیت کی بھی یوں تلاوت کرتے اور وہ بچہ تو کافر تھا جبکہ والدین مومن تھے۔ اور اس دیوار میں جو خضر علیہ السلام نے سیدھی کی اس میں یتیم بچوں کا مال چھپا ہوا تھا جو عنقریب گر جاتی تو لوگوں پر ظاہر ہو جاتا۔